بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں انفرادی ترقی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اجتماعی معاملات ہیں سارے۔ اگر ترقی ہونی ہے تو اجتماعی طور پر سب کی ہونی ہے، پورا معاشرہ اٹھتا ہے اوپر کو۔ ایسے نہیں آپ کو انفرادی سطح پر لوگ امیر نظر نہیں آتے، نہیں ہونے چاہیے۔ دین کا تصور نہیں ہے، یہ شداد کا تصور ہے۔ انفرادی ترقی جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی انفرادی ترقی نہیں کی۔ ہم نے ایک روایت داخل کر دی، روایت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان لیا، اس کو داخل کر کے ہم نے یہ چیزیں سے طے کر لی کہ دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے باقی مال کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے اور پھر من مرضی سے خرچ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کو من مرضی نہ کہیں، جائز طریقہ کہیں تو جائز کے لیے ہمارے پاس ہزارہ جواز موجود ہے، مگر یہ کام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، یعنی دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے دولت کو جمع نہیں کیا۔ جب جمع نہیں کیا تو من مرضی سے خرچ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے آپ کا اسوہ حسنہ ہماری زندگیاں گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے، مگر آپ نے ایسی یا نہ دولت اس طرح جمع کی، نہ آپ نے کو ترقی کی۔ ہم اس کو ترقی کہتے ہیں، پیسے جمع کرتے جاتے ہیں، آگے پھر بڑھتے جاتے ہیں۔ جو بھی ہماری ترقی ہے، اعلیٰ گھر، ایک دکان سے دوسری دکان، چھوٹی دکان سے بڑی دکان، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ اجتماعی طور پر ہو، ایسا سسٹم ہو کہ جیسے سارے ہی اس میں اٹھے۔ سورہ حشر کی 7 نمبر آیت میں کہ ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے، ایسی چیز نہ ہو جائے کہ دولت چند ہی ہاتھوں میں گھومتی پھرتی رہے، گردش کرتی رہے، ایسا نہیں پورے معاشرے میں۔ تو بس میں اتنی سی بات ہی کرنی تھی۔ انفرادی ترقی جسے ہم کہتے ہیں، ہم اس کو ترقی کا نام دیتے ہیں، مگر یہ ترقی نبی نے تو نہیں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ زندگی دیکھ لیں، آپ نے اپنی زندگی، تو کیا نظام ہے دین اسلام کا؟ اس پر ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، سوچ و بچار کرنی چاہیے نا۔ کافی کوئی نظام تھا جو آپ دے کر گئے، امت کو دیا، اور پھر وہ جو آگے چلا، پھر اس پر عمل ہوا، تو پھر دیکھیں سلطنت 2-3 بر اعظموں تک دنیا پر یہ حکومت ہماری مسلمانوں کی ہو گئی۔ تو یہ ترقی انفرادی نہیں، اجتماعی، ایسا نظام بنانا ہے۔ انفرادی ترقی شداد، اس نے جنت بنانے کی کوشش کی، تو ہم بھی اپنے تائیں جس کے پاس جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق اپنے گھر کو ایک طرح سے جنت بنانے کی ہی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بھی آبشاریں بنا لیتے ہیں، نہریں بنا لیتے ہیں، گھروں میں چڑیا گھر ہیں، سوئمنگ پول لگے ہیں، بڑے بڑے محلات جو گھر ہیں، جو ہم تو داخل بھی نہیں وہاں ہو سکتے، تو آپ نیٹ پر دیکھتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی یہ جو جنت ہے، یہ شداد کا طریقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسے تبدیل کیسے ہوا وہ ایک روایت سے، اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں باہم مشاورت سے یہ بات طے کرنی چاہیے، تاکہ اصل دین ہمارے سامنے آ جائے۔ مہربانی، آپ نے بات سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔